بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ہمسایہ ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے سربراہ مملکت جناب آقائے مسعود پزشکیان پاکستان تشریف لائے۔ ان کے 2 روزہ پاکستانی دورے کے دوران انہوں نے پاکستانی افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، سربراہ مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف اور چیئرمین سینٹ جناب یوسف رضا گیلانی اور پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ میاں محمد نواز شریف سمیت مختلف شخصیات سے مختلف اوقات میں ملاقاتیں کی، اور ان کے استقبال کے موقع پر وزیر مہمانداری جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب نے بھی اپنے حصے کا اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سربراہ مملکت آقائے مسعود پزشکیان نے جب سرزمین پاکستان پر قدم رکھا تو وہ لاہور میں، پاکستان کے دل لاہور میں وہ اترے۔ یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز نے اپنے والد گرامی پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کے ہمراہ ان کا استقبال کیا، اور پھر باہم وہ لوگ مزار علامہ اقبال حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی قبر پر گئے۔ انہوں نے اپنے تاثرات بھی لکھے، اور اقبال لاہوری ایرانی لوگ، ایرانی دانشور حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو اقبال لاہوری کے نام سے جانتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کی پاکستان میں اتنی عقیدت نہیں ہے جس قدر ایرانی لوگ اور ایرانی دانشور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت سے متاثر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی صدر جب سرزمین پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے اپنا روٹ کچھ اس طرح سے ترتیب دیا کہ وہ پہلے لاہور آئیں گے اور مزار اقبال پر وہ حاضری دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے حکومت کے دیگر اراکین سے ملاقات کی، اور پاکستان اور ایران کے مابین سفارتی روابط کو استوار کرنے، اس کو بہتر بنانے کے لیے دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ گزشتہ دنوں ہمسایہ ملک ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف نے، پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے ایرانی حکومت کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت سے اعلان لا تعلقی اور ایرانی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پاکستانی حکومت اور ایرانی حکومت کے درمیان ایک خوش آئند اقدام ہے۔ تمام ممالک کے لوگ ایران اور پاکستان کے مابین اس ایرانی صدر کے دورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ایران دشمن قوتوں بلکہ اسلام دشمن قوتوں کی نظریں بھی اس وقت پاکستان اور ایران کے سفارتی روابط پر گڑی ہوئی ہے۔ اور جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پھر آپ کو یاد ہوگا
کہ اس سے پہلے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہم روایتی حریف ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نرم گوشہ نہیں رکھتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں، تو پھر جب بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی تو اسرائیل نے بھارت کی سرزمین پر اسرائیلی سربراہ مملکت نے اتر کر انڈیا کی بھارت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، یعنی پاکستان کے خلاف انہوں نے بھارت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ان کی ہر ممکنہ مدد کی، ان کو یقین دہانی کرائی۔ اور پھر اسی اسرائیل نے ایران پر جنگ مسلط کی۔ پھر آج آپ نے دیکھا، بلکہ دنیا نے دیکھا، کہ ہمسایہ ملک ایران کے سربراہ مملکت آقائے مسعود پزشکیان ایران کے اعلیٰ ذمہ داروں کے ساتھ پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے پاکستان کے دشمن بھارت کے ساتھ یکجہتی کرنے والے اسرائیل اور پاکستان کے مابین یہ جو معاملات تھے اس کو دیکھا اور اس پر سیر حاصل گفتگو کی، اور دونوں ممالک کے مابین کئی ایسی چیزیں زیر بحث آئیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی روابط کو استوار کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کی بھی کئی پرتیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئی ہیں، اور دونوں ممالک نے، ایران نے اور پاکستان نے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر عالم اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان ایران کے ساتھ مل کر پاکستان میں نہیں خطے میں بہترین اور لازوال دوستی کی جو مثال قائم کریں گے وہ سب کے سامنے ہوں گی، اور آنے والا کل دونوں ممالک کے عوام اور دونوں ممالک کے لیے خوشحالی اور معاشی استحکام کا سبب بنے گا، جس پہ چونکہ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے پاکستان اور ایران کے مابین جو تجارت کا حجم ہے اس کو بڑھاتے ہوئے 10 ارب ڈالر تک لے جانے کا جو اندیا ہے، جو عہد ہے، جو ایک فیصلہ ہے وہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ فیصلہ ہے جو اقوام عالم کے دل دھڑکنے کا سبب بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔